الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. گزشتہ 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قیامت کے حوالے سے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئیں. خطہ شام، مسجد اقصیٰ. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک علاقے اور ایک قبیلے کے لیے خاص نہیں صرف کیا. باقی انبیاء جتنے تھے ایک قبیلے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے مخصوص تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقہ، ایک قبیلہ، ایک قوم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گی. شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک رہے گی. اعمال ہمارے ہیں. جو تعلیم باقی نبیوں کی تھی وہ صرف ان کے دنیا تک رہنے، جب تک وہ تھے تب تک وہ مخصوص تھی. جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کی تعلیم باقی نہ رہی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، جو تعلیمات ہیں، یہ قیامت تک رہنے والے ہیں. اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جو حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، سنت واجبات فرض یہ کیا ہے، وہ اس کی تعلیم دیتا ہے. اور ایک جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے. یہ جتنی چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھیں پچھلے 3 جمعوں میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تاکہ ہم اپنی فکر کرنے والے بن جائیں. قیامت سے پہلے ہم اپنی فکر کرنے والے بن جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا کیسے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند اور ہمیشہ غم کی حالت میں رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اور فکر ہمیشہ کیوں رہتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اور اس کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس بندے جیسی ہے جس بندے نے آگ لگائی ہو، اور وہ آگ لگاتا ہے جب، تو اس آگ کے اندر جو کیڑے مکوڑے، جو پروانے اور پتنگے اس آگ کے اندر گرتے ہیں، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس آگ کے اندر یہ کیڑے مکوڑے نہ جائیں. آپ کبھی اپنے علاقے میں جب آگ لگاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ جس کو موت کہا جاتا ہے، یہ انگلش میں موت، کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں اڑنے والے، یہ آگ کے اندر آتے ہیں، پروانے ہیں.
پتنگے یا شاید جن کو کہا جاتا ہے، یہ آگ کے اندر گرتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں گے یہ آگ کے اندر آئیں گے ہی آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ اس شخص نے جس نے آگ لگائی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے اندر نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس آگ کے اندر گرتے ہیں، تو میں بھی تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کوشش کرتا ہوں کہ تم جہنم کی آگ میں نہ جاؤ، لیکن یہ نظر آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہو۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں پکڑ کے بچاؤں، لیکن تم جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قیامت سے آنے کے پہلے پہلے کے جو واقعات اور جو فتنے بتائے کہ جو فتنے آئیں گے، اس لیے بتائے کہ آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، آپ اپنی آخرت کی فکر کر لو، آپ اپنے ایمان کی فکر کر لو کہیں کہ، کیونکہ فتنہ ایسا ہوگا کہ اگر تم ان فتنے کو صرف دیکھو گے بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس فتنے کے اندر کھینچے چلے جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ قیامت سے پہلے پہلے جو فتنے آنے والے ہوں گے اس میں یہ بہتر ہوگا کہ تم جس طرح گھر کی ٹاٹ اور بوری ہوتی ہے تم وہ بن جاؤ۔ گھر کے اندر جو ٹاٹ اور بوری بچھائی جاتی ہے، جو قالین بچھائی جاتی ہے، وہ ایک دفعہ رکھ دی تو رکھ دی بس، صدیوں بعد اس کو کوئی تبدیل کرتا ہے۔ یعنی تم اپنے گھروں کے اندر جڑ جاؤ، کیونکہ تمہیں فتنہ نظر آئے گا، تم اس فتنے کو دیکھو گے، بعض اوقات تم صرف دیکھنے کے لیے جاؤ گے، لیکن وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے آئے گا اور تم اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے۔ یہ بھی بارش کا موسم چل رہا ہے، تو محدثین نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بارش جب آتی ہے تو زبردست کر کے آتی ہے اور کتنا سارا پانی لے کے آتی ہے، جس تیزی کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ پانی آتا ہے اسی طریقے سے دنیا میں فتنے آئیں گے، اسی شدت کے ساتھ۔ اور دوسرا محدثین نے کہا کہ جب بارش ہوتی ہے نا تو ایک کے بعد یک بعد دیگرے پانی کا قطرہ آتا ہے، ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے، جس طرح بارش شروع ہوتی ہے، یعنی رکتا نہیں ہے پانی کا قطرہ۔ اسی طرح یک بعد دیگرے فتنے آتے رہیں گے، ایک ختم ہوگا دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوئے گا تیسرا آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تاریکیوں کی طرح، جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے اس طرح فتنے ہوں گے۔ اب یہ یاد رکھنا کہ فتنہ کہا کس کو جاتا ہے۔ ایک ہم لوگ فتنہ اپنی اردو اور پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ فتنہ، بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شخص بڑا فتنے والا ہے، یہ اور اردو اور پنجابی کا جو فتنہ ہے یہ اور ہے۔ قرآن پاک نے جس کو فتنہ کہا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ڈکشنری میں ہمیں پتہ چلتا ہے فتنہ اس کو کہا جاتا ہے کہ سونے کو جب پرکھا جائے آگ سے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے اگر ڈکشنری میں دیکھا جائے۔ یا دوسری بات یوں کہا جائے کہ جب کسی کے اوپر کوئی پریشانی لاحق آتی ہے اس کا امتحان لیا جاتا ہے، امتحان کہ آیا اس پریشانی کے اندر یہ کھرا اترتا ہے، صبر کا دامن پکڑتا ہے یا واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جب فتنے کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔
انسان اسی شش و پنج میں ایسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اب ہم کس طرف ہے. حق اور باطل کا فیصلہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی ایک دی کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. آپ نے حدیث سنی ہوگی، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول کیوں جہنمی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اپنے گھر سے قتل کا ارادہ کر کے ہی نکلا تھا. وہ جو ہتھیار اٹھا کے لے کے آیا تھا اس کا ارادہ بھی تو قتل کا تھا، لیکن اس قتل کرنے والے کے سامنے جب یہ آیا، ان کی لڑائی ہوئی، جس نے قتل کیا وہ غالب آ گیا. اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی اس کو قتل کر دیتا، لیکن چونکہ وہ غالب آ گیا ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ مقتول بھی جہنمی ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان اب آپ شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ حق پہ یعنی اللہ کی خاطر لڑنے والے نہیں، دنیا کی خاطر، دنیا کی لالچ کی خاطر یا کسی سیاسی مفاد کی وجہ سے لڑنے والے ہوں گے. قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی. اور یہاں تک نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، یہ جو میں 3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے قتل و غارت کی بات کر رہا ہوں، فتنہ فساد کا دور جو ہے، کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے، اور مقتول جو ہوگا اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا. پرانے وقتوں میں قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، یا پتہ چل بھی جاتا تھا، لیکن یہ پتہ ہوتا تھا کہ مقتول جو ہوا ہے اس کو مارا کیوں گیا ہے. یا تو کو گھریلو دشمنی کی وجہ سے، خاندانی دشمنی کی وجہ سے، صدیوں سے جو ایک دشمنی چلی آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، یا کہیں ڈاکہ ڈالا گیا، یا کوئی اور معاملات ہوئے کہ جس کی وجہ سے اس کا قتل کیا گیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے آنے کا جو دور ہے وہ اس طرح ہوگا کہ ہر جگہ ہوگا، جس سے مراد یہ کہ قتل و غارت اتنی ہوگی کہ قتل کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے. چنانچہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات قتل کرنے والے کا تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے قتل کیوں کیا. مقتول نہ اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق، نہ اس کا کسی اور پارٹی سے تعلق، لیکن اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک کے اندر کئی ایسے علماء قتل کیے گئے جن کا نہ کسی دینی جماعت کے ساتھ تعلق تھا، نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق تھا، پڑھنے پڑھانے والے تھے لیکن ان کو قتل کر دیا گیا. کئی ایسے ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کے گئے کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا نہ مقتول کو پتہ ہوگا. قاتل کو بھی پیسہ دیا گیا ہے بس جا کے فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اس کا لینا دینا اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے بھی جب اپنا کام پورا کرنا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں جو بتائی گئی ہیں، اکثر و بیشتر آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ ان کی زیادہ تر باتیں نہیں کرتے لوگ، بتایا نہیں جاتا. الا قلیل، کہیں ایک کا دکا آپ کو کہیں کسی نہ کسی کا بیان مل جائے گا، یا کہیں اس موضوع کو لوگ بیان کرتے ہیں. باقی دوسرے موضوع کی طرف علماء کرام کا، خطباء کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس چیز کی طرف بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو 3 جمعہ پہلے 2-3 لوگوں کے نام بتائے جو قیامت کے حوالے سے آپ کو بیان کرنے والے ملیں گے، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنہ فساد کے بارے میں بتایا، بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ملتا ہے قیامت کی نشانی کے حوالے سے
کہ ارض مقدس مکہ کی سرزمین پہ سرنگیں کھودی جائیں گی اور مکے کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا۔ اب جب محدثین اس دور میں تھے ان کو تو سمجھ نہیں آتی تھی اس حدیث کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے کیا مراد ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ دور نہیں دیکھا تھا۔ یہاں تک نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے گا اور نہریں بن جائیں گی۔ اب آپ سوچیں مکہ جیسے خشک علاقے کے اندر نہریں کدھر سے آ گئی؟ اور آج آپ حیران ہوں گے اگر آپ دیکھیں کہ مکہ کی سرزمین پر اور ارد گرد کے علاقوں پر آج سبزہ ہے، گرینری ہے، فارسٹ ہیں، جو کبھی خشک علاقہ ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ ٹنل آج بن گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کعبۃ اللہ اس علاقے میں ان پہاڑوں سے بھی بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں۔ کہ پہاڑوں سے بھی بلند و بالا عمارتیں ہوں گی۔ چنانچہ آج آپ دیکھ رہے ہیں 100 200 منزلوں کی عمارتیں بن گئی۔ جب تم یہ دیکھو گے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی۔ میں نے آپ سے پچھلے جمعے بھی کہا یہ وقت، یہ جس دور میں ہم جو سانس لے رہے ہیں نا، یہ کوئی عام دور نہیں ہے، یہ بڑا ہی مشکلوں کا دور ہے۔ یہ جیسے میں نے مثال دی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کی طرح فتنہ آئے گا، بارش، ایک قطرے کے بعد دوسرا قطرہ، دوسرے قطرے کے بعد تیسرا قطرہ، اور تیزی کے ساتھ، جس طرح بارش آتی ہے اسی تیزی کے ساتھ فتنہ ہوگا۔ بلند و بالا عمارتیں، مکے کے پیٹ کو چاک کرنا، یعنی ایک علاقے کو کاٹ کے اس کے اندر سے سرنگیں بنانا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس پر، عصر حاضر کے آئینے میں غالباً یہ اس کا نام ہے، یا میرے ذہن سے شاید نام نکل گیا، جس میں انہوں نے پوری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمع کر کے بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے۔ ایک تو چھوٹی نشانیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی نشانیاں ہیں، جو میں نے آپ سے 2-3 جمعوں سے میں آپ حضرات کے سامنے جو یہ ذکر کر رہا ہوں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا کے اسی لیے گئے، وہی مثال دے کر کہ جس آدمی نے آگ لگائی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس آگ کے اندر کیڑے مکوڑے نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بتا کر گئے کہ میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ تم پھر بھی جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 72 حدیثیں، 72 کو 72 ہی کہا جاتا ہے نا، روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے۔ وقت مختصر ہے، جتنی میں آپ حضرات کے سامنے آج بیان کر سکتا ہوں میں کروں گا، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس موضوع کو تھوڑا سمجھیں، اس لیے کہ میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو کہا نا کہ یہ دور آئے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ بندہ ہوگا جو اس وقت اپنے گھر کے اندر موجود ہوگا، کیونکہ جب وہ اس فتنے کو دیکھے گا اور صرف دیکھنے کے لیے بھی جائے گا تو اس دیکھنے کی وجہ سے وہ اس فتنے کے اندر کھینچا چلا جائے گا اور وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا کہ فتنہ کھرا کھوٹا کی پہچان جو ہے، حق اور باطل کی پہچان، اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کروں۔
ان میں سے بہتر وہ ہوگا جو اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے گا. اور یہ مثال صحابہ کرام سے بھی ملتی ہے. سب سے پہلی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ہر جگہ نمبر 1 نمازوں کی کوتاہی ہو. اور یہ بڑی قیمتی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کب کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے. نمازوں کی کوتاہی اس وقت جب کوئی نمازوں کی کوتاہی کرنے والا نہیں تھا. اگر کوئی برا بھی ہوتا تھا لیکن وہ نماز کی کوتاہی نہیں کرتا تھا، نماز کا اہتمام تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دے دیا گیا. انسان کے ایمان اور کفر کو پرکھنے کی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اب تھوڑا سا سوچیں، میں اور آپ، میری اور آپ کی نمازوں کا کیا اہتمام ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے کہ نمازوں کے اندر جب اہتمام نہیں ہوگا تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امانت ضائع کرنے لگیں گے لوگ. یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں لوگ خیانت کریں گے. اب اس کے اندر میں تو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں، وہ تو ایک شعبہ نہیں ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ کو پیسے دیے گئے ہیں کہ یہ امانت ہے. امانت اس کے اندر کتنی اور ہوتی. پھر فرمایا سود کھانے لگیں گے لوگ. آپ دیکھ لیں آج اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سود کی بدبو جو ہے قیامت سے پہلے وہ ہر گھر کے اندر آئے گی. کہیں نہ کہیں سے، کسی نہ کسی طریقے سے سود ہر گھر کے اندر ہوگا. پھر فرمایا کہ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے لوگ. یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کو فن اور ہنر، کہ یہ بندہ تو بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، یہ بات کو دیکھو کیسے بدلتا ہے. چنانچہ آج بچہ بھی جب جھوٹ بولتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے جب یا استاد کے سامنے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا فن رکھنے والا ہوں، یہ ہنر ہے کہ میں نے کس طرح دیکھو ماں باپ کو بھی چکمہ دے دیا، اپنے استاد کو بھی چکمہ دے دیا. اور پھر وہ بات آ گئی جو میں آپ حضرات کے سامنے 3 جمعوں سے کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی باتوں پر خون ریزی ہوگی. ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لی جائے گی. یہ جو چوتھا دور میں نے بتایا تھا ثم تکون ملکن جبریتن، یہ وہ دور ہے. اور وہی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور جو مقتول ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا. معمولی سی بات پر خون ریزی ہو. آج یہ دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، روزانہ آپ کو نیوز اس طرح کی ملتی ہے. روزانہ کیا ایک دن میں آپ کو 50 نیوز. یہ تو ہم صرف اس ملک کی یا زیادہ سے زیادہ پاکستان تک کی حد کی ہم نیوز دیکھتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ پوری دنیا کی نیوز آپ کے سامنے آتی ہے. تو معمولی سی بات پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خون ریزی ہو رہی ہے. اور پھر اسی بات پہ آ جاتے ہیں. چھٹا جو میں نے ابھی کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مکہ کے لیے کہا لیکن یہ ایک عام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچی عمارتیں بن جائیں گی. اونچی عمارتیں بن جائیں گی. پھر فرمایا نمبر 7، دین بیچ کر دنیا لوگ جمع کریں گے. یعنی دین کو بیچ کر اپنی دنیا کو کمایا جائے گا. اب آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. پھر فرمایا قطع رحمی،
رشتہ داروں سے بدسلوکی کی جائے گی. یہ تو ہر گھر کی کہانی. آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ میری عمر زیادہ ہو، چاہتا ہے نا میری عمر میں برکت ہو، مجھے آفتی موت نہ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، جس کو آفتی موت نہ آئے، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف نایاب ہو جائے گا. انصاف، کسی کو اگر انصاف ملے گا تو وہ ایک نایاب چیز ہوگی. نمبر 10، جھوٹ سچ بن جائے گا. اور یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 جمعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جھوٹ کو سچ بنانا یہ آج کا سب سے بڑے اس دور کے اندر جو سوشل میڈیا ہمیں ملا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، جھوٹ کو سچ بنانا. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ سچ کو جھوٹ بنانا. اسی سے برین واشنگ کی جاتی ہے. پھر فرمایا لباس ریشم کا پہنا جائے گا، اس کے اندر مرد عورت ہے سب، یعنی ایک نشانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. پھر فرمایا ظلم عام ہو جائے گا، ہر جگہ ظلم. یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ثم تکون ملکا جبریتا، قتل و غارت کا دور، فتنے فساد کا دور. پھر فرمایا طلاقوں کی کثرت ہو جائے گی. آج دیکھیں پوری دنیا میں طلاق کا ریشیو دیکھیں، لوگوں کو طلاق کی طرف لگایا جاتا ہے. ایسے ایسے این جی اوز بن گئے، ایسے ایسے ڈپارٹمنٹ بن گئے جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو طلاق لے لو. یعنی ایک پہلے سے منصوبہ بنایا جاتا ہے، عورتوں کو برین واش کیا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے حلال چیزوں میں بدترین چیز طلاق ہے. اور شاید آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان، اس کے جو چیلے، بڑا تو ابلیس ہے لیکن جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، اس کا جو کام کرتے ہیں سارا دن، وہ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نماز سے ہٹا دیا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا کام کیا ہے. ایک کو میں نے جو ہے قرآن کی تلاوت سے ہٹا دیا، ٹھیک ہے اچھا کام کیا ہے. ہر بندہ، ہر شیطان آ کے اپنے بڑے شیطان کو بتاتا ہے کہ آج میں نے یہ کام کیا ہے، آج میں نے یہ کام کیا ہے. وہ کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک شیطان آ کے کہتا ہے کہ 2 میاں بیوی کو میں نے لڑا کر دونوں کے اندر طلاق کروا دی. شیطان ابلیس کھڑا ہو کر اس کو گلے ملتا ہے، کہتا ہے باقیوں نے کام کیا ٹھیک ہے لیکن سب سے بہتر کام تو نے کیا، کیونکہ یہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوض ہے کہ طلاق کی کثرت ہو جائے. ناگہانی موت عام ہو جائے گی. نمبر 14، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا. کئی مثالیں ہیں آپ کے سامنے. یہ سوشل میڈیا نے جس طرح کر دیا ہے آج، مجھے اس کی طرف جانا نہیں ہے، آپ سب سمجھدار ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں. بات کرنے کی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی فکر کیا کر رہے ہیں. کیا میں نے اپنے ایمان کی فکر کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ چھوڑ دے دنیا جو کرتی ہے. جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی اور کا گمراہی کی طرف جانا، بھٹک جانا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم حق کی طرف ہو. کوئی اور گمراہ ہو گیا تمہیں تو اس کا نقصان نہیں ہوگا.
پھر فرمایا خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا. جو شخص جتنی خیانت کرے گا لوگ کہیں گے یہ سب سے اچھا ہے. اور امانت دار کو خیانت دار سمجھا جائے گا. یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے. آج جتنا دیندار شخص ہوتا ہے، جتنا حق کو پھیلانے والا ہوتا ہے، حق کی طرف لوگوں کو لے جانے والا ہوتا ہے، اس کو خیانت دار سمجھا جاتا ہے. اور جو صحیح معنوں میں خیانت دار ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ امین ہے، اس سے تو بڑا نیک بندہ کوئی نہیں. کیا ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. آپ شاید میرے سے زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. پھر وہی بات آ گئی، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. پھر فرمایا تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں باندھیں گے. یہ بھی عام ہے. ایک تو میں کسی کی غیبت کرتا ہوں، لیکن ایک میں اگر کسی پر تہمت باندھتا ہوں، یہ عام ہے آج. میری اگر کسی کے ساتھ نہیں بنتی غیبت تو اس کی میں نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ 4-5 الفاظ ڈال کے میں نے اس پر تہمت بھی لگانی ہے. کیا نہیں ہو رہا یہ اس طرح؟ پھر فرمایا بارش کے باوجود گرمی ہوگی. اب اس پہ مجھے کوئی تفصیل سمجھانی ہے کہ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آج. بارش بھی ہے، گرمی بھی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے نفرت کریں گے. یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعا کریں گے کہ اولاد نہ ہو تو بہتر ہے. آج میرے گھر کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے، بعض اوقات اولاد کی طرف سے اگر ایسی نافرمانی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے اچھا اللہ اولاد ہی نہ دیتا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس سے اچھا اللہ اولاد دیتا ہی نہ کہ تو نے جو کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے ملکوں کے اندر یا ہر جگہ جو خاندانی منصوبہ بندی کہ بچے 2 ہی اچھے، لوگوں کو اس طرف ذہن ان کا بنایا جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہوگی کہ اولاد، یا تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ فتنہ فساد اتنا ہے دنیا میں، پتہ نہیں حالات دنیا کے کیا ہوں، اس سے اچھا اولاد کو پیدا ہی نہ کرو. آج اسی طرف آج ان دنوں کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا کے، امریکہ کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، یہاں کو دیکھ لیں، دنیا میں ایک دم سے بچوں کی پیدائش میں روک ہو گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے. اولاد کھائے گی کہاں سے؟ ہم کمائیں گے کہاں سے؟ اولاد کو لے کے آنا مشکل ہے بہت. اس پہ ہم سوچ کر رہے ہیں. ہم ابھی پہلے 4-5 سال گزار کے دیکھیں گے کہ آیا ہم نے بچہ پیدا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں. اس طرح اس وبا کو ابھی جو ہے، اس وبا کی وجہ سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں 1400 سال پہلے بتا کے گئے ہیں. کبھی گھر بیٹھ کے کتاب الفتن کھولو، بخاری شریف کی حدیث دیکھو، مسلم شریف کی حدیث دیکھو. میں نے جو پچھلے 3 جمعے آپ حضرات کے سامنے بات کی وہ بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں یہ بھی نشانیاں بڑی ہیں، لیکن یہ وہ فتنہ ہے جس کی فتنے کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جب دور آئے گا انسان حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ میں کس طرف جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمینوں کے ٹھاٹھ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ جو کم تر ہیں بڑے ٹھاٹھ اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جن کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی کمیونٹی کے اندر کیا حیثیت تھی. کم تر سے کم تر، جیسے میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کم تر لوگ ہوں گے یا اعلیٰ درجے کے ہوں گے وہ 5 چیزوں کے پیچھے دوڑیں گے.
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہوں گے ان کی ٹھاٹھ ہوگی، یہ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے۔ ایک وقت تھا کہ ان کے جاننے والا کوئی نہیں تھا، ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہو جائیں گے۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے؟ پھر فرمایا کہ شریفوں کا ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ بھائی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ اچھا پھر آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر اور وزیر، حکمران جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، سربراہ حکومت اور ان کے وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک نہیں، صبح شام جھوٹ بولیں، صبح شام جھوٹ بولیں۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سردار قوم و قبیلے کا ہوگا یا پورے علاقے کا ہوگا وہ ظالم شخص ہوگا۔ پھر فرمایا عالم اور قاری بدکار لوگ ہوں گے، یعنی عالم بھی ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت کر بھی رہے ہوں گے مگر بدکار ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے، اور جانوروں کی کھالوں کا لباس پہننے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل ان کے مردار ہوں گے، دل بدبودار ہوں گے۔ اچھا لباس یعنی جانوروں کی لباس کی کھال کا لباس بنا ہوا جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ اب میں آج لباس پہن لوں یا آپ پہن لیں، لیکن اگر میرا دل اندر سے مرا ہوا ہے، جتنی مرضی میں خوشبو لگا لوں میرا دل بدبودار ہے تو میرا کیا فائدہ؟ یعنی لوگ جانوروں کی کھالوں کے اندر، جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے اور دل ان کے کڑوے ہوں گے۔ لباس کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہوگا۔ لباس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے تن کو ڈھانپے اور اس سے آپ کا تقویٰ ہو، کہ آپ اللہ کے حکموں کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ لباس میرے لیے کیوں بنایا ہے۔ اور ایک اور حدیث جہاں آپ کو اکثر و بیشتر آپ کو سننے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ بھی اسی لباس کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ قیامت کی نشانیوں سے پہلے نشانی یہ ہے کہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اب اس کی بھی مجھے تفصیل سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو میں ایک دو تین جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ اکثر و بیشتر ان کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے۔ ہم نے بات کر دی تو کر دی کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، نشانی، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن کون اس پر عمل کرتا ہے؟ اب یہ 72 ہیں، میں نے صرف آپ حضرات کے سامنے یہ ابھی 29 گنوائی ہیں، باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اسی موضوع کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ دور کوئی عام دور نہیں ہے۔ ہنسی خوشی کی زندگی چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دائم الفکرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب بھی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فکر میں ہوتے تھے، کسی غم کے اندر ہوتے۔ وہ کیا غم تھا، کیا فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ فکر تو نہیں تھی کہ میری امت کس طرح پیسہ بنائے، یہی فکر تھی کہ میری امت آپس میں قتل و غارت کے اندر، فتنہ انگیزی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دے گی، ایک دوسرے کو قتل کرنے والی بن جائے گی اور پھر یہ جہنم کی آگ میں جلنے والے بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ کس طرح میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچاؤں۔
اور ہمارے علماء کرام بھی اسی طرح تھے۔ آج ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تبلیغی جماعت کے جو بانی تھے نا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ ایسے ہی غم کی حالت میں، فکر کی حالت میں، تو فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے پتہ نہیں اگر ان کی تاریخ پڑھی ہے کہ تبلیغی جماعت کو انہوں نے شروع کس طرح کیا، میواتیوں سے، اور ان کو کس طرح وہ اس طرف لے کے آئے۔ تو جب وہ ایک رات کسی علاقے میں گئے تو رات ان کو نیند نہ آئی، تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں تمہیں اپنے دل کا حال بتا دوں تو پھر جاگنے والا ایک نہیں دو ہو جائیں گے، پھر تم بھی میرے ساتھ جاگو گے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا نا، مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کسی بات پر صحابہ ہنس رہے تھے، جیسے ہنسی مذاق چلتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی ہنسی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ باتیں ایسی بتا دوں، قبر کے حالات اور موت کے حالات میں تمہیں اگر ایسے بتا دوں، تم زندگی بھر ہنسنا بھول جاؤ گے۔ ہنسنا کیا، تم مسکراؤ گے بھی نہیں، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے۔ تو یہ ہم اس دور میں سانس لے رہے ہیں، یہ جو جس دور میں ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہمیں معمولات ملتی ہیں نا، اس میں ایک یہ دعا، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ میں تمام فتنوں کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں، ظاہر کا فتنہ بھی اور باطن کا فتنہ بھی، جو باہر مجھے نظر آ رہا ہے اس کا بھی، اور جو اندر کا میرے کا فتنہ ہے یا اللہ اس کو بھی، اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو قیامت سے پہلے قیامت کی فکر کرنے کی توفیق دے، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی فکر کرنے کی توفیق دے، ہم اپنی دنیا میں ہی اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کوئی عزیز ہیں، ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اور ساتھی جمعے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ دے، ان کی والدہ کی قبر کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ جس بندے کی والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے نا، اس کے لیے دنیا میں قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ وقت گزرا ہے، آپ کے ساتھ بھی وقت گزرا ہے، کاش ہم سمجھ جائیں۔ یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، آگے آئے گی کہ والدہ اور والد کے ساتھ بدسلوکی، اس لیے کہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کوئی کامیابی نہیں، ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ سب ان کی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ یہ انہی کی دعاؤں سے آپ چلتے ہو، یا انہی کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر بہتری دیتے ہیں، انہی کی دعاؤں سے آپ کے لیے جو ہے پریشانی نہیں ہوتی۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر آپ کا اصل وقت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دعائیں ماں باپ کے علاوہ اور کون دعا دے، باقی تو دعائیں ساری دکھاوا ہے اور جھوٹی دعائیں ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ باقی مقصد کے لیے دعا ہے۔ آپ مجھے پیسے دو گے تو میں آپ کو دعا دوں گا، آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں نے آپ کے لیے کہاں دعا کرنی؟ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہوگا یا کوئی مقصد ہوگا تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ بغیر مقصد کے صرف اس دنیا کے اندر دعا کرنے والے ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بھائی بھائی بھی نہیں ہے، میاں بیوی بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور ساتھی جیلم کے، غالباً کیا نام ہے، الیاس مون شاید ان کا نک نیم، مائیکل، ایک میسج صبح سے چل رہی ہے، ان کا کل جنازہ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل دے، ان کی قبر کی منزلیں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ میرے اور آپ کے لیے بھی اب یہ دعا کرتے رہیں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔
اس دور کے اندر اپنی قیامت کی، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔